السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریشا ناولز پہ۔ کل مجھے ہو گیا تھا فلو، اور جس کی وجہ سے آپ ہی نے آپ کی ایپیسوڈ ریکارڈ کر دی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے۔ بھائی چھوٹی نہیں، میری آپ ہی کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے، وہ کافی تیز پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نا آپ لوگوں کا وہ آپ کو ایپیسوڈ چھوٹی لگی، حالانکہ میری ایپیسوڈ اتنی ہوتی ہے جتنی کہ میں ڈیلی لکھتی ہوں۔ یار قسم سے آج تو ہاتھ اتنے برف بن گئے نا لکھتے لکھتے، بہت سردی ہے آج ادھر، کہ یقین کرو لکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنی مشکل سے میں نے آج کی ایپیسوڈ کمپلیٹ کی ہے۔ کل سے میں ویسے تو آج مجھے سارا دن اریج بھی کہتی رہی کب کام کرے گی، کب تو ایپیسوڈ لکھے گی، نہ میں نے اسائنمنٹ بنائی نہ میں نے ایپیسوڈ لکھی۔ اس کے بعد آپ بھی کہتی رہی ہیں تو نے کب ایپیسوڈ لکھنی ہے، وہ بھی میں نے نہیں، میں ٹالتی رہی ہوں کہ میں وہ 5 بجے میں بیٹھوں گی، میں نے 5 بجے سے پہلے کام نہیں کرنا، میں نے نہ اسائنمنٹ بنانی ہے اور نہ میں نے ایپیسوڈ لکھنی ہے۔ میں مستیوں میں لگی رہی ہوں، اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا۔ اگر میں ٹائم پر لکھ لیتی نا تو نہ تو میں اتنی لیٹ ہوتی اور نہ ہی مجھے اتنی زیادہ سردی لگتی، اب تک میں آرام سکون سے نیند کے مزے لوٹ رہی ہوتی۔ لیکن نہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اریج پر کبھی کبھی آلسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو بس مجھے بھی پڑ گیا تھا آج، اور میں اس وقت یخ ٹھنڈے ہاتھوں کے ساتھ موبائل کو پکڑے آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے لگی ہوں۔ اور ایک بیڈ نیوز سنانی تھی کہ میرا جو چینل تھا جس پر ناول پوسٹ ہو رہا تھا، جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے، وہ چینل مونیٹائز نہیں ہو سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ میں نے اتنی محنت بھی کی، لیکن خیر بے شک جو قسمت میں نہ ہو وہ نہیں ملتا، تو وہ چینل ہمارا جو تھا وہ مونیٹائز نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب باری باری پوچھ رہے ہیں، ابھی جسٹ آیا ہے کہ 11 بجنے والے ایپیسوڈ کب آئے گی۔ بس میری بہن بس ایپیسوڈ آ رہی ہے، تو وہ والی جو ناول تھا وہ اب میں منڈے سے دوبارہ لکھنا سٹارٹ کروں گی، اور تب تک یہ جو میرے پاس 24-25 ایپیسوڈ ہے وہ میں اسی چینل پہ اپلوڈ کروں گی۔ یہ میری مجبوری ہے یار، مجھے وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے اس چینل سے، تو یہاں سے پوسٹ کر کے میں بھی زیادہ نہیں $10-12 $15-20-40 بن جائیں گے، اور مجھے تھوڑا بہت منافع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب وہ والا جو ناول ہے میں اسی چینل پہ اپلوڈ کروں گی تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو۔ تو یار آپ لوگوں کو جب میں کہتی ہوں آپ بات کو سمجھو، تو آپ لوگ سمجھا کرو کہ یہ ذہنی سی بات ہے، اگلے بندے کی بھی کوئی مجبوری ہے۔ میں نے الگ چینل سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میں کسی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی، کسی بندے کی، کہ وہ فائنینشین اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو میں چاہتی تھی کہ میں منتھلی ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کر سکوں، لیکن آئی تھنک میری قسمت میں نہیں ہے ان کی ہیلپ کرنا، تو میں نہیں کر پاؤں گی، اور میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس چینل سے، اس ویڈیوز سے جو بھی ارننگ ہوگی میں اسی انسان کو دوں گی جس کے لیے میں نے وہ ناول لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ تو بس اب اس لیے وہ والا جو ناول ہے وہ یہاں پہ پوسٹ ہوگا، اور انشاءاللہ منڈے سے اس کی نیو ایپیسوڈ، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 26 اس کی نیکسٹ منڈے سے آئے گی۔ باقی ساری اس کی جو ایپیسوڈ ہیں وہ پوسٹ ہوں گی آج رات سے، یعنی کہ جو 25 ایپیسوڈ ہیں میں ڈیلی وائز 5 ایپیسوڈیں پوسٹ کر دوں گی، تو انشاءاللہ میرے اس چینل پہ بھی کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ تو بس اور میں آپ لوگوں سے بس یہی کہوں گی کہ سپورٹ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں جانتی ہوں میرے جتنے بھی ریڈرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے میں خود بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں، لیکن یہ ہے کہ ایک ناول کے تھرو میری ارننگ جو ہوتی ہے اس میں 10% میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے انسان کو دوں جو کہ اس کا مستحق ہو۔ تو آپ لوگوں نے بس یہی سوچ کر اس ناول کو اگر آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میں وہ ناول یہیں پر پوسٹ کروں گی تاکہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں۔ اور انشاءاللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ میری باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، خیر تو بس آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانی تھی، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 62، تحریر اریج شاہ۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کے اس منظر کے بعد کوئی مسکرایا نہیں تھا۔ زران خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ عبادت جب تک
واپس کمرے میں آتی تب تک وہ سو چکا تھا، یا شاید نہیں سویا تھا، لیکن اس نے عبادت سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ عزا کے چلے جانے کے بعد جیسے سارا ماحول بدل گیا تھا۔ عزا کے جانے پر وہ بہت رویا تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اپنی بہن کے جانے پر خوش نہیں ہے، اور بہنوں کے جانے پر تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ ان کے گھر کی رونق تھی جو ساری رونقیں سمیٹ کر لے گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے زران کو نہیں پکارا تھا، جبکہ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ سو گیا ہے۔ عبادت نے آہستہ سے لائٹ آف کر دی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ بھی اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بارک، آپ سو گئے ہیں کیا؟ زہرش کمرے میں آئی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سی آواز میں بارک کو پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بارک، ساری بہنیں چلی جاتی ہیں آپ کے اداس ہونے سے، اب وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گی نا؟ اسے اپنا گھر بنانا ہے، بسانا ہے، آپ کو اس کی کنڈیشن سمجھنی ہوگی۔ آپ کے اس طرح سے اداس ہونے پر وہ بھی اداس ہو جائے گی۔ اس کے بازو پہ اپنے ہاتھ رکھے وہ اسے سمجھانے لگی تھی۔ زہرش، عزا نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ دامیار شاہ اس کے قابل نہیں ہے، وہ اس سے ہرٹ کرے گا۔ دعا کرو میری بہن کے نصیب اچھے ہوں، وہ دامیار شاہ کے ساتھ خوش رہ پائے۔ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے زہرش، وہ ایک بہت برا انسان ہے۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری عزا کے لیے ایک اچھا انسان بن جائے، ہو سکتا ہے وہ بدل جائے بارک، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا انسان کسی کے لیے نہیں بدل سکتا، وہ کبھی نہیں بدل سکتا زہرش، کبھی بھی نہیں۔ اس نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ وہ جیسے کسی آخری نقطے تک جا پہنچا تھا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ بارک؟ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ ہاں بدلہ، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنی بے عزتی کا۔ وہ دادی سے نفرت کرتا تھا، لیکن پھر دادی کو ہرٹ کرنے کے لیے اس گھر میں آیا، جھوٹا دکھاوا کیا، رشتے نہ ہونے کا ڈرامہ کیا، ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، اور پھر اس نے دادی کو ہرٹ کیا۔ اس نے عزا پر ہاتھ ڈالا۔ ہم سب اس پر کیس کرنے والے تھے، لیکن عزا نے اپنے بیان بدل لیے، کیونکہ وہ اتنے دنوں سے آسانی سے سمجھ چکا تھا کہ کس طرح عزا کو وہ اپنی باتوں میں پھنسا سکتا ہے۔ یا شاید اس نے عزا کو مجبور کیا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں بول رہا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو عزا ہمیں بتاتی، وہ اس سے محبت کرتی ہے بارک۔ زہرش اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو ہم نہیں جانتے، کچھ ایسا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے۔ عزا نے ہم سے کچھ چھپایا ہے۔ جس طرح وہ نکاح کے وقت رو رہی تھی، پھر رخصتی کے وقت وہ جس طرح رو رہی تھی، محبت انسان کو ہر چیز بھلا دیتی ہے زہرش۔ اگر اس شادی سے وہ خوش ہوتی تو کبھی یہ بات نہ یاد رکھتی کہ اس کے بھائی اس کی شادی سے خوش نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوتی تو اس شادی سے خوش ہوتی۔ اس کی تصویریں دیکھو، کسی ایک تصویر میں بھی وہ ذرا سا نہیں مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سا ڈر تھا۔ کچھ عجیب ہے اس کی آنکھوں میں، ایک درد ہے، تکلیف ہے۔ دیکھو اس کی تصویروں کو۔ وہ اپنا موبائل نکال کر اسے تصویریں دکھانے لگا تھا۔ عزا کی بہت ساری تصویریں تھیں اس کے فون میں۔ یہ ساری تصویریں اسے عبادت نے سینڈ کی تھی۔ وہ کسی ایک تصویر میں بھی مسکرا نہیں رہی تھی، اس کے لبوں پر کوئی خوبصورت سی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ایک خوف سا تھا، ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے وہ کسی کے ڈر کے زیر اثر ہو۔
زہرش کاموں میں مصروف اسے زیادہ وقت نہیں دے پائی تھی۔ وہ سارا وقت مہمانوں کے ساتھ ہی لگی رہی تھی، لیکن اب ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اسے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ کیا سچ میں ایسا کچھ چھپا رہی تھی ان سے، یا یہ صرف ان کا وہم تھا؟ بارک، آپ ان سب چیزوں کو مت سوچیں۔ ایزا کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ اس شخص کے پاس جا چکی ہے۔ کل ولیمہ ہے، ہم جائیں گے نا اس سے ملنے کے لیے، اور پھر مکلاوے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آئے گی۔ یہ ایک رسم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ مجھے ضرور بتائے گی، میں اس سے ٹھیک سے بات کروں گی اس بارے میں۔ اگر کچھ ہوا تو وہ مجھ سے چھپائے گی نہیں، وہ مجھ پر یقین کرتی ہے بارک، اور مجھے یقین ہے کہ یہ یقیناً ہماری غلط فہمی ہوگی اور کچھ نہیں۔ لڑکی شادی کے وقت جذباتی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی یہی سب سوچ رہی ہو کہ وہ ہمارے بغیر کس طرح سے رہے گی۔ اب زیادہ مت سوچیں پلیز۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب دامیار اور بارک میں کسی طرح کی کوئی رنجش ہو، کیونکہ اب معاملہ ان کی بہن کا تھا، لیکن بارک کی سوچیں اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ بولا کچھ نہیں تھا، بس خاموشی سے دوبارہ لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ بھی اپنی سوچوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ صبح تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ لوگ ولیمے پر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جب اس کا فون بجا تھا۔ اپنے موبائل پر ڈی ایس پی صاحب کی کال آتے دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً انہوں نے شنایا کے لیے ہی اسے فون کیا ہوگا۔ السلام علیکم سسر جی، سنائیے کیا حال ہیں آپ کے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سنا ہے کراچی میں آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بڑے ریلیکس انداز میں صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ آفیسر، مجھ سے رشتہ داریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی کو کس کی اجازت سے میرے گھر سے لے کر گئے ہو تم؟ وہ بے حد غصے سے دہاڑے تھے، جبکہ ان کے غصے کا اثر زبر نے ہرگز نہیں لیا تھا۔ اجازت؟ میں کیوں کسی کی اجازت لوں گا ڈی ایس پی صاحب؟ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں یہاں اپنی منکوہا کو لے کر آیا ہوں، کسی غیر کو نہیں، اور میرے خیال میں مجھے میری بیوی کو کہیں پر لے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ میرے گھر میں شادی تھی میری بہن کی، سوچا اس کی بھابھی کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں اپنی منکوہا کو یہاں لے کر آیا تھا۔ آپ تھے نہیں گھر پر، آپ کو بھی شادی کا کارڈ دینے گیا تھا میں، لیکن آپ کی جگہ آپ کی بیٹی نے شرکت کر لی۔ میرے گھر والوں کو ہرگز کسی طرح کا کوئی گلہ نہیں ہے آپ سے، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ گلہ؟ مائی فٹ! میں تم سے کہتا ہوں کہ ابھی کے ابھی میری بیٹی کو واپس میرے گھر چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں تم پر کڈنیپنگ کا کیس کر دوں گا۔ وہ بے حد غصے سے بولے۔ آپ کڈنیپنگ کا کیس کیجئے، میں نکاح نامہ دکھا کر کیس ختم کروا دوں گا۔ ویسے آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، نکاح کے بعد بنا کسی وجہ کے طلاق لینا بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، اور ایسے کیسز میں لڑکی کی رخصتی بھی لازم ہو سکتی ہے۔ میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی اس چیز پر۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے طلاق کے لیے۔ اگر آپ مجھے طلاق لینے کے لیے مجبور کریں تو میں الٹا آپ پر کیس کر دوں گا کہ آپ مجھے میری بیوی سے بنا کسی وجہ کے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نکاح کے ویڈیو کال پر چشمدید گواہ رہے ہیں آپ کی مرضی سے
یہ نکاح ہوا ہے، بلکہ صرف آپ ہی کی مرضی سے یہ نکاح ہوا ہے۔ ان پٹھانوں کو پکڑ کر لانا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ہمارا رشتہ بچانے کے لیے میرے حق میں گواہی دے دیں گے۔ ان پٹھانوں کو پکڑ کر لانا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ہمارا رشتہ بچانے کے لیے میرے حق میں گواہی ضرور دیں گے، اور آپ نے جو مجھے ضرورت کے وقت باپ بنانے کی کوشش کی ہے، آپ کی یہ چال آپ پر ہی الٹ جائے گی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ صرف اور صرف آپ کی بیٹی کی رخصتی چاہتا ہوں۔ پہلے یہی سوچا تھا، ابھی نہیں، لیکن آپ کے دن با دن بدلتے رنگوں پر مجھے یقین نہیں رہا، اسی لیے ابھی رخصتی چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کو طلاق دینے کے لیے کیا لوگے؟ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئے تھے۔ میں آپ کی بیٹی کو طلاق کسی قیمت پر نہیں دوں گا سیال صاحب، لیکن اگر آپ مجھ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے، رخصتی کا آپ کیا لیں گے؟ وہ الٹا پوچھنے لگا۔ تم مجھ سے میری بیٹی کی قیمت لگاؤ گے؟ وہ دہاڑے تھے۔ اور آپ مجھ سے میری بیوی کی قیمت لگائیں گے؟ وہ ریلیکس انداز میں پوچھنے لگا۔ پچھتاؤ گے زبر شاہ، بہت پچھتاؤ گے تم۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے پنگا لے رہے ہو۔ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اسے دھمکی دے رہے تھے، وہ بھی کھلے الفاظ میں۔ آپ بھی پچھتائیں گے سیال صاحب۔ میں ہر چیز پر ضد کرنے والا بچہ نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے کسی چیز کی ضد ہو جائے تو اسے حاصل کر کے دم لیتا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی اصول رہا ہے، جو چیز مجھے ملی ہے وہ مرتے دم تک میری رہے گی۔ میں اپنے بھائیوں کو اپنی سائیکل تک استعمال کرنے نہیں دیتا تھا، اور آپ کو لگتا ہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ بہتر ہے کہ آپ دماغ کا استعمال الٹی سیدھی چیزوں پر کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی پرورش پر کریں، اور جلدی سے جلدی رخصتی کی تاریخ نکالیں۔ پہلے تو میں تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ختم کروں گا زبر شاہ۔ میں تمہارا ٹرانسفر کر رہا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ آپ بنا کسی ٹھوس وجہ کے میرا ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی بات کاٹ گیا تھا۔ نہیں آفیسر زبر، میں تمہاری قابلیت کا قائل ہوں، اور میں ہرگز تمہارا بنا کسی وجہ کے ٹرانسفر نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے جیسے جان باز بہادر سپاہی کی ضرورت ڈھاکہ کے معصوم لوگوں کو ہے۔ وہ اسی کے انداز میں بولے تھے کہ دوسری طرف زبر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ What the hell؟ آپ مجھے چور ڈاکو کے علاقے میں بھیج رہے ہیں؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ او تو مطلب اپنی بیٹی سے مجھے دور کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے؟ کوئی آسان راستہ نہیں ملا آپ کو؟ وہ اب سنبھل چکا تھا۔ نہیں، فی الحال میرے پاس یہی ایک طریقہ ہے، اور میرے خیال سے بہترین طریقہ ہے۔ اپنی تیاری کرو۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے، جبکہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے سیڑھیوں سے اترتی سرخ لباس میں اس معصوم سی پری کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زبر نگاہیں نہ ہٹا پایا۔ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے دیکھتے وہ اس کے اپنے پاس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈی ایس پی صاحب نے پورے 15 دن کے بعد واپس آنا تھا، اور یقیناً وہ اسے آج شام تک ہی ڈھاکہ ٹرانسفر کرنے والے تھے۔ ڈھاکہ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقہ تھا۔ وہاں ڈاکوؤں اور چوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے اہم بات، وہاں موبائل سروسز کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، اور وہاں ایک دو دفعہ جا بھی چکا تھا۔
لیکن وہاں مستقل رہنے کا فیصلہ اس نے اب تک نہیں کیا تھا۔ ایسا جنگل اور بیابان علاقہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اور وہ سب سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں۔ یقیناً اس کی منقوہ کو کسی اور کے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے، یقیناً وہ پلاننگ کر رہے تھے اس کے خلاف۔ وہ کسی بھی طریقے سے شنایا کو اس سے طلاق دلوانے والے تھے تاکہ اس کی شادی اس کے امیر کبیر بھانجے سے ہو جائے۔ ہر باپ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت امیر اور دولت مند انسان چاہتے تھے، لیکن زبر کو آج تک اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ روپے پیسے سے اس کی زندگی میں کبھی بھی کی کمی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے کبھی پیسوں کی کمی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا۔ اپنی نوکری سے کمائے گئے پیسوں کا وہ ہر مہینے اپنی امی اور بہن کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا تھا، جسے وہ خوشی خوشی قبول کر لیتی تھی۔ اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے پیسوں کی کمی ہے، یا اپنی سرکاری نوکری میں وہ اپنے باقی بھائیوں سے کم پیسہ کماتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی نیچے آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، اس پر وہ ویڈیو کال میں کسی کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے پوری طرح سے نظر انداز کرتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "You are looking so pretty شنایا، شادی کس کی ہے؟ تم جا کہاں رہی ہو؟ تمہاری کسی فرینڈ وغیرہ کی شادی ہے؟ یہ بات تو تم نے مجھے بتائی ہی نہیں۔" اسے موبائل سے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی تو زبر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ "مکی، میرے فرینڈ کی شادی ہے۔ تم نے کل والی تصویریں دیکھی؟ اس میں کتنی پریٹی لگ رہی ہوں نا؟ اور آج کی ڈریس بہت ہیوی ہے، مجھ سے ٹھیک سے چلا تک نہیں جا رہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہائی ہیل شو پہنے ہیں۔ ویٹ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔" وہ اپنے موبائل کا کیمرہ اپنے پیروں کی طرف لے کر جاتے ہوئے اس مکی نامی لڑکے کو اپنے جوتے دکھا رہی تھی۔ جب دھیان سامنے کی طرف اٹھا تھا، زبر آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ "مکی، یہ جگہ کمفرٹیبل نہیں ہے، میں اوپر روم میں چل کر تم سے بات کرتی ہوں۔" وہ کہہ کر اٹھنے لگی تھی جب زبر تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل نکال کر زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ کون تھا جسے اپنا رنگ و روپ دکھا رہی تھی تم؟ ٹیل می، کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ وہ بے حد غصے سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کو اپنے حسن کے ایک ایک پہلو سے روشناس کروائے۔ "کزن بردر"، اس کے غصہ ہونے پر وہ روحانسی انداز میں بولی، جبکہ ساتھ میں بردر کا لقمہ لگانے پر وہ ذرا ریلیکس ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی نظر میں اس کا بھائی تھا۔ کون ہے یہ کزن؟ اور اس کزن کو ویڈیو کال کیوں کی تھی تم نے؟ وہ اس طرح اپنی ساری تیاری کیوں دکھا رہی تھی؟ وہ اب بھی اسی انداز میں پوچھنے لگا۔ "کیونکہ وہ فیشن ڈیزائنر ہے، ہر چیز کو بہت اچھے سے آرگنائز کرتا ہے۔ وہ مجھے ریمارک کر رہا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔" وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نہ جانے اس انسان سے اسے اتنا خوف کیوں آتا تھا۔ "تو ڈارلنگ، مجھ سے پوچھو نا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ اس طرح فضول لوگوں پر اپنی توانائی کیوں ویسٹ کر رہی ہو؟
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس خوبصورت ڈریس میں کتنی حسین لگ رہی ہو، اور ویسے بھی ایسے سوال صرف شوہر سے پوچھنے چاہیے، ہر ایری غیری سے نہیں۔ کون ہے تمہارا یہ کزن جسے میں بھی نہیں جانتا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری پھپھو کے بیٹے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یقیناً یہ ان کا وہی بھانجا تھا جس کا ذکر وہ اس کے سامنے بھی 2-3 دفعہ کر چکے تھے، یعنی جس کے ساتھ وہ اس کی بیوی کو باندھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج کے بعد نہ تو تمہیں اس کا فون آنا چاہیے اور نہ ہی تم اس سے بات کرو گی۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ اسے گھور رہی تھی۔ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کا بیسٹ فرینڈ صرف اس کا شوہر ہوتا ہے، اور یہ بات تم نے اب ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اور اپنی تیاری کرو، ہم دونوں ڈھاکہ جا رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈھاکہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ آف کنٹری ہے کیا؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے یقیناً اس نے یہ نام نہیں سن رکھا تھا۔ نہیں، ڈھاکہ آؤٹ آف کنٹری نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی ملک میں ہے، اور اب ہم وہاں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ تمہارے بابا کا آرڈر ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے کر جاؤں گا، سو تم تیار رہو۔ آج ولیمے کے بعد ہم دونوں یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کیا بابا نے کہا ہے ایسا؟ اگر بابا نے کہا ہے تو پھر صحیح ہی کہا ہوگا، لیکن مجھے کون مارنے کی کوشش کرے گا؟ میں تو اتنی کیوٹ ہوں، وہ کنفیوز سے انداز میں بولی۔ تو اپنے بارے میں اس کے یہ الفاظ سن کر وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ تمہارا کوئی دشمن نہ سہی، لیکن تمہارے بابا کے تو دشمن ہیں نا پیاری سی لڑکی، اور تمہارے پیارے سے بابا چاہتے ہیں کہ تم محفوظ رہو، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ ڈھاکہ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ ایک شوہر سے زیادہ اس کی بیوی کا اور کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ اس نے بڑے ریلیکس انداز میں کہا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے بابا نے کہا تھا اس کے ساتھ جانے کے لیے تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بابا کبھی اس پر کوئی خطرہ نہیں آنے دے سکتے تھے، اور یقیناً اب تو یہ شخص ان کے لیے ٹرسٹڈ بھی تھا، لیکن وہ اچھا نہیں تھا۔ اس نے اس کا اتنا خوبصورت فون توڑ دیا تھا، اور اس کی اتنی پیاری پیاری تصویریں۔ سوری، میں نے غصے میں تمہارے فون کو مار دیا، لیکن فکر مت کرو، اس کی سانسیں ابھی باقی ہیں، میں اس کی جان بچا لوں گا۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہا، اور پھر آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے ایک چھوٹا سا بوسہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، اسے عبادت سیڑھیوں سے نیچے آتی نظر آئی تھی، جبکہ وہ اوپر کی طرف دیکھے بنا ہی زمین سے فون اٹھاتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے اس کا لمس محسوس کرتی رہی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کل رات میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب تم نے مجھے محسوس تک نہیں کیا؟ وہ پھر سے اسے کنفیوز کرنے لگا۔ نہیں، میں اتنی انجان نہیں رہ سکتی،
اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اس کے کان کے قریب، بے حد قریب گنگنایا تھا۔ انداز میں شرارت تھی۔ مجھے پتہ چل جاتا، وہ گھبرا کر بولی، اور اس سے فاصلہ بناتی دور ہٹی تھی کہ اچانک ہی اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں نے کل رات تمہارا لباس تبدیل کیا تھا کیونکہ تم ان کپڑوں میں بالکل بھی ایزی محسوس نہیں کر رہی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پہلی ہی رات بے سکون گزارو۔ تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر تم چاہو تو میری اس بات پر یقین کرنے کے بجائے اپنے خیالوں پر یقین کرو۔ یقین کرو، مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا جب تم یہ سوچو گی کہ تمہارے بدن کے ایک ایک حصے پر دامیار شاہ اپنی مہر لگا کر تمہیں اپنا بنا چکا ہے۔ اس سے زیادہ شاید میرے لیے کوئی اور احساس خوشگوار نہیں ہوگا، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے لیے تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت پڑے۔ میری جان، یہ آنسو مت بہاؤ۔ وہ اس کے پاس آتا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا تھا۔ پھر نہ جانے کس احساس سے وہ اس کے بہتے ہوئے رخسار پر جھک کر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ انداز میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ اسے بے حد محبت سے چھو رہا تھا۔ خدا کی قسم، کل رات میں تمہارے اتنے قریب بھی نہیں آیا۔ میں نے کل رات تمہاری خوشبو تک محسوس نہیں کی۔ اس رات اس بند کمرے کی لائٹ آف کر کے تمہارے کپڑے چینج کیے تھے، اور کل رات بھی میں نے کسی طرح کی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے تمہارے کپڑے بدلے ہیں۔ یقین کرو، تمہارے مرضی کے بغیر تمہیں نظر بر کر شوہر کی نگاہ سے دیکھوں گا بھی نہیں۔ ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا انتظار ختم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ میں تمہارے بہت پاس آنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ رات میرے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، اور خدا کے لیے آج میرے جذبات کا قتل مت کرنا۔ میں شاید ہر بار مسکرا کر پیچھے نہ ہٹوں۔ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہارے دل کی پوری رضامندی سے۔ میں جانتا ہوں تم کوئی معصوم چھوٹی سی بچی نہیں ہو۔ جذبات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں تمہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے جذبات سمجھو۔ آج کی رات میں کسی طرح کی بے ایمانی نہیں کرتا ہوں عزا، اور میں تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے حسین رات ہوگی۔ وہ مسکرا کر اپنی بات پوری کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر بت بنی کھڑی رہی۔ خود اس نے اس شخص کو اپنا آپ کل رات پیش کیا تھا، اور اب وہ چیز برداشت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کل رات دامیار نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس شخص پر یقین نہیں کرتی تھی وہ، لیکن اس بات پر وہ یقین کر چکی تھی، اور یہ جان کر اسے اچھا لگا تھا کہ اس شخص نے اسے اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ لیکن اب آگے کے بارے میں سوچ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کے قریب آئے، لیکن اب وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ اسے کیسے روک سکتی تھی؟ کل رات تو اس نے بہت بہادر بن کر اس کے نام چٹ لکھ دی تھی کہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اب جب اس نے کچھ نہیں کیا تھا
تو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ نہیں دامیار شاہ، تم نے اپنا موقع کھو دیا، اب تمہیں ایزا کبھی نہیں ملے گی۔ تم مجھ سے میری مرضی جاننا چاہتے ہو نا، تو میری مرضی سے میرے قریب آنا چاہتے ہو۔ ایسا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ تم میری اجازت سے میرے قریب آ سکو، کیونکہ تمہیں اپنے پاس محسوس کرنا بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نہیں، مجھے تمہارا ساتھ منظور نہیں ہے، کسی قیمت پر منظور نہیں ہے۔ وہ جیسے خود سے عہد کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے خود کو سنبھال کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر زینت بی بی کھڑی تھی۔ جی زینت بی بی، وہ ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ مہربان عورت اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ بی بی جی، وہ بیوٹی پارلر والی آئی ہے آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ آپ بیٹھیں، ابھی چائے ناشتہ کر رہی ہے، میں اسے اوپر بھیجتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہلکا سا سر اثبات میں ہلایا تھا، یعنی کہ ولیمے کی رسم شروع ہونے والی تھی اور یقیناً اس کے سارے گھر والے بھی آنے والے تھے۔ بس اسی امید کے ساتھ وہ فوراً ہی انہیں اوپر اپنے پاس بلانے کے لیے کہہ چکی تھی۔ ولیمہ شروع ہو چکا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر ولیمہ منعقد کیا گیا تھا۔ دامیار شاہ کا ولیمہ سن کر بڑے بڑے بزنس مین، ایکٹرز، ماڈلز، سنگرز، سب لوگ اس محفل میں شامل تھے۔ یہ محفل ان کے حساب سے ضرورت سے زیادہ ماڈرن تھی۔ ادبرہنہ جسم لیے ایکٹریسز ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، جبکہ امی، چاچی اور دادی تو توبہ توبہ کر رہی تھی۔ ان چاروں نے ایک جیسے بلو ڈنر سوٹ زیب تن کر رکھے تھے، جبکہ بابا اور چاچا کا لباس بھی ان سے ملتا جلتا تھا، بس کلر الگ تھے۔ شنایا، عبادت، زہرش اور عروش نے ایک جیسی لانگ فراک پہن رکھی تھی، نیچے چوڑی دار پاجامے تھے۔ ان کا ڈیزائن ایک جیسا تھا لیکن کلر الگ الگ تھا۔ یہ لڑکی ایکٹر ہے نا، اس نے اس فلم میں کام کیا تھا، شنایا کچھ سوچتے ہوئے عبادت سے بولی تھی۔ اتنی فضول ایکٹر ہے نا، اسے ایکٹنگ کرنے کا ذرا سا بھی سینس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہیرو 1000 گنا بہتر تھا۔ میں تو اتنا پچھتائی اپنے 2 گھنٹے برباد ہونے پر۔ اس فلم میں ایک آئٹم سانگ بھی تھا، اور تمہیں پتہ ہے وہ سانگ اس لڑکی نے کیا تھا۔ اس نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واو یار، اس پارٹی میں تو سارے شوبز کے لوگ آئے ہیں۔ دیکھو وہ رابعہ راجپوت۔ اب کی دفعہ اس نے ایک اور لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس نے بلو کلر کا بیک لیس ڈریس پہن رکھا تھا اور ہنس ہنس کر وہاں موجود مردوں سے باتیں کر رہی تھی۔ بہت بڑی ماڈل ہے یہ، اور میں نے سن رکھا ہے کہ جلدی فلموں میں آنے والی ہے۔ وہ کافی دلچسپی سے عبادت کو بتا رہی تھی۔ ہائے زران، وہ اس کے ساتھ باتوں میں لگی تھی جب ایک لڑکی ادبرہنہ حالت میں آ کر زران کے گلے میں اپنی باہیں ڈال چکی تھی۔
میک اپ کی کافی ساری تیں لگے ہونے کی وجہ سے وہ ایک لمحے تک تو اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ مس زیبائش خان اس کے پاس آ کر رکنے والی ماڈل کو بھی وہ پہچان چکی تھی، جبکہ زبر کافی صبر سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہائے زیبائش، کیسی ہو تم؟ وہ اسے خود سے دور کرتا جیسے خود پر ضبط کر رہا تھا، جب اچانک ہی عبادت کا دھیان سامنے سیڑھیوں سے اترتے دامیار کے ساتھ لائٹ پنک لہنگے میں خوبصورت سی عزا پر گیا تھا، جو ان لوگوں کو دیکھتے ہی کھل گئی تھی۔ اس کے سارے بھائی آئے تھے، بلکہ گھر کے سب لوگ وہاں موجود تھے۔ جاؤ، تم اپنے گھر والوں سے مل لو، میں ذرا اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے دامیار فوراً بولا تو اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں دامیار شاہ، تم کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ میرے ساتھ نیچے چلو گے اور میرے سب گھر والوں سے بہت اچھے سے ملو گے، تاکہ یہ جو ڈرامہ میں نے اور تم نے مل کر شروع کیا ہے اسے اچھے سے ختم کر سکیں۔ ان شارٹ، میں اپنے گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، سو میرے ساتھ چلو اور سب کے سامنے ہم دونوں نے ایک ہیپی کپل کی اداکاری کرنی ہے۔ لیٹس گو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ کل کی رات اگر تم نے بے ہوشگی کی گولی کھا کر نہ سوتی نا عزا، تو یقین کرو ہمیں اداکاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گال پر جھکا تھا، جبکہ اس کا یوں سرِ عام اس کے گال کو چومنا اسے نروس کر گیا تھا۔ سب کے سامنے اس کے گال سرخی چھلکنے لگے تھے، جبکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اس کی فیملی کی طرف لے کر جانے لگا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گائز، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم ٹائمنگ چینج کر دیں، کیونکہ یار میں شام کو لکھوں گی تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی ایپیسوڈ۔ ویسے میں کل کا دن دیکھ لیتی ہوں، اگر کل بھی میرا دن بزی گزرا یعنی کہ ویلا گزرا تو پھر میں لیٹ شروع کروں گی، ادروائز اگر میں جلدی لکھنے بیٹھ گئی تو ایپیسوڈ جلدی آ جائے گی۔ خیر یار، کل کا دن دیکھ لیتی ہوں۔ آج کل نا بڑی میں سست ہوئی پڑی ہوں، پتہ نہیں کیوں اتنی وہ آلسی ہو رہی ہوں۔ خیر، میں آپ کو ملوں گی کل۔ ویسے لائک کر دیا کرو یار، آپ سب لوگ لائک کر دیا کرو۔ کل بہت کم لائک آئے تھے، میں نے سچی میں اب روس سے جانا ہے قسم سے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ لوگ کبھی خوش کرتے ہو تو کبھی ناراض کر دیتے ہو۔ کل کی ایپیسوڈ پہ اتنے کم لائک دیے آپ نے، ویسے تو اب میں نے ایپیسوڈ ہی نہیں دینی تھی، مذاق کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ لائک کر دیا کرو یار۔ میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں نا اچھے بچوں کی طرح، تو آپ بھی اچھے بچوں کی طرح لائک کیا کرو۔ ہم ملیں گے کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں کچھ بھی لکھ دیں، جو مرضی ہے لکھ دیں۔ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔